اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، لاکھوں سلام اور درود کے کئی تحفے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس مدینے کے روزے کو جو سبز گنبد والا ہے، ہماری محبت کا یہ ایک حصہ ہے جو دل کے اندر گوشہ نشیں ہے، میں ان پر درود و سلام بھیجتا ہوں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آج اتنا اللہ سے شکر گزار ہوں، اے اللہ تو نے ہم کو ایسا نبی دیا جو پہلے کے امتوں کو اتنا سمجھنے کا، مذہب کو سمجھنے کا، اللہ کو پہچاننے کا علم جس طرح قرآن میں تو نے ہم کو دیا، جس سے تاریخ معلوم ہوئی ہم کو کہ پچھلے پیغمبروں کے وقت انسان بھٹک گیا اور کئی بت پرست ہو گئے، کئی آگ پرست ہو گئے، کئی جو ہے اپنی غرور کی وجہ سے مذہب بنا لیے اور سارے تباہ و تاراج ہو گئے۔ ان کو عبرتناک تو نے عذابات سے نوازا، ان کو فرشتوں کے چیخوں سے ان کے کان پھاڑ ڈالے، ان کو لاوے میں لپیٹ لیا، ان کو زلزلوں نے دبو دیا، ان کو سونامی جیسے طوفانوں نے جکڑ کر تباہ و تاراج کر دیا، ان کو آندھی طوفان نے دنیا کے ہر وہ حصے میں برباد کر دیا۔ یہ ساری تاریخیں ہم کو قرآن سے ملی، جو اللہ کا لفظ ہے اور وہ بدل نہیں سکتا، کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے اس قرآن کو بدل کر یا اس قرآن کو جیسا ایک اور کوئی قرآن الفرقان یا جھوٹے نام سے جو ہے جیسے یہودی اور نصرانی نے کام کرنا شروع کر دیا، حدیثوں کو بدلنے کی گوگل کے اوپر سازش شروع کر دی اور لوگوں کو پبلش کر کے قرآن کے جو ہے معنوں کو بدلتے ہوئے ویسے دے دیا۔ یہ ساری کے باوجود آج قرآن اللہ کی یہ مہینے میں، ماہ رمضان میں، جو میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے، الوداع اے ماہ رمضان الوداع، یہ ایسا لفظ ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، وہ زار و خطا روئے گا، جیسے میری ماں مرحوم رویا کرتی تھی 2-4 دن پہلے سے، اے ماہ رمضان الوداع کہ جو ہے ہمارے گھر میں چیخیں گونجتی تھی، میری ماں رویا کرتی تھی اور لوگ بولتے تھے بھائی اب رمضان ختم ہو رہا۔ خالہ جان جو ہے ہمارے محلے کے بچے بولتے تھے خالہ جان اب شروع کر دیے، ماہ رمضان جا رہا۔ ماہ رمضان کی حقیقت انہی کو معلوم ہے جو اللہ کو پہچانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار رہتے ہیں۔ تو میں یہ دعا کا جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں یہی حقیقت رکھنا ہے میرے اللہ کی عظمت کی کہ اللہ نے ہم کو اس ماہ میں یہ قرآن دیا اور ہم مسلمان ساری دنیا میں جڑ جاتے ہیں اور سورہ فاتحہ سے ابتدا کر دیتے ہیں اور قریب ہر وہ مساجد میں لیلۃ القدر تک قرآن کو ختم کیا جاتا ہے۔ ختم قرآن کے بعد پھر گلپوشی ہوتی ہے، ہمارے حافظ قرآن کے ساتھ امام اور مؤذن جو بھی مسجد کے اندر جو ہے کارگزاری کرتے ہیں، ان کے جو ہے خدمات ہے ان کو گلپوشی کی جاتی ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ نے ہم کو دیا اور بتا دیا کوئی مذہب کی کتاب اس طرح سے آپ کے سامنے ہر سال دہرائی نہیں جاتی، ریسائیکل کی طرح ہر سال پڑھا نہیں جاتا جس طرح سے قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس میں
ملائکہ بھی ہوتے ہیں مسجدوں میں آ کر، اس میں جنات بھی ہوتے ہیں کیونکہ جن و انس والا قرآن ہی ہے، اس میں ملائکہ شامل، اس میں جنات شامل، اس میں آدم کی اولاد شامل، اور یہ مسجد کچاکچ بھری ہوئی، یہ اللہ کے کلام کو کان لگا کر جن و انس اور فرشتے سنتے ہیں۔ اللہ وہاں سے دیکھتا ہے اور سنتا ہے جبکہ اسی کا کلام ہے، وہ ہم پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ آج انسانیت کو سمجھ سے باہر والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے، سمجھ سے باہر کا، جبکہ یہ دین کے اندر اللہ تعالی ہم کو ایسے قابل لوگوں کی تجربے کی زندگی، پریکٹیکل عمل والی زندگی یوٹیوب کے ذریعے بتا دے رہا۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے جاکی نام کی خاتون، جاکی ینگ اس کا نام ہے، امریکہ کی تعلیم یافتہ، پیدا تائیوان میں ہوئی، اس نے سنگاپور میں اور کئی جگہ کئی شعبوں میں پی ایچ ڈی کر کر ایوارڈ لیا، اور اس نے زندگی کا مقصد ڈھونڈنے کی کھوج میں بچپن سے لگی رہی، اور اس کو اللہ مل گیا قرآن کے ذریعے، اور اس نے کہا قرآن آسان ہے سائنسداں کے لیے اللہ کو پہچاننے کی، جو ہے اس کے اندر قوت جو ہے ایسی ارادی قوت ارادے کا دے دیتا ہے، قوت ارادی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سائنس جو ان دنوں کوئی طب نہیں بتا سکتا، کوئی حکیم نہیں بتا سکتا، ان دنوں 1400 سال، لیکن میں بتا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال کا وقفہ ملا تھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب یہ جو ہے وقت، یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال دیا تھا، اس واسطے یہ 42 سال سے طوفان اٹھا ہوا ہے، زلزلہ اٹھا ہوا ہے، لاوا اٹھا ہوا ہے، چاروں طرف جو ہے موت کا، پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک سے ایک موت تمہارے سامنے واقعات کا انبار لگا ہوا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ یہی قرآن کے ذریعے عبرت والے کے لیے بتا رہا کہ ایک سے ایک سائنٹسٹ، ایک سے ایک ڈاکٹر، کچھ دن پہلے ایشیا کا ہی یہ اسکن کے تعلق سے اور بون کے تعلق سے بتایا تھا، سائنٹسٹ پروفیسر تھا وہ کالج میں، اور پھر اس نے کہا میں دین کے لیے وقت لگا دوں گا، اس واسطے کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا یہ اوپر کی اسکن پر، بونز کو جلن نہیں ہوتی، اس نے یہ ریسرچ کر کے بتایا، تو اس نے کہا کہ پھر سے چمڑا ڈال دے گا، اسکن ڈال دے گا۔ یہ بات اس کو اتنی لگی بھلی، شہادہ لے لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ اس طرح کے سائنٹسٹوں کے میں نے کئی ویڈیوز دیکھے، 35 سال سے جو میں ریسرچ کر رہا ہوں، اس میں یہ بات میں دینا چاہتا ہوں کہ بھلے تم ایوارڈ لے لو، بھلے تم ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، بھلے تم ماسٹر مائنڈ کمپیوٹر بن جاؤ، لیکن تم کو ایک بات میں کہہ رہا ہوں، سورہ الحدید میں نے میری زندگی کا تجربہ صرف 35 سالوں میں یہ دیکھا کہ سورہ الحدید آپ کو ٹیکنالوجی سمجھا رہی ہے کہ زمین پر کوئی خدا نہیں آیا، چاہے وہ 33,000 ہندو کیوں نہ کہہ لے خدا آئے تھے، چاہے وہ کرسچن کہہ لے کہ عیسیٰ خدا ہے یا بیٹا ہے، چاہے کوئی کیوں نہ ہو مذہب کا، جو انسان زمین پر آ کر خدائی کا دعویٰ کیا بولے، اس کو مات دے دیا ٹیکنالوجی۔ آج پوری دنیا کے نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں، پوری دنیا کے اندر آج کیا ہو رہا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کل میں نے اسرائیل کا جو محمد رضا گرافی کے نام سے بناتا ہے لڑکا انڈیا کا، اس کے ویڈیو میں نے دیکھا کہ انڈیا سے وہ بتا رہا کہ حماس یا اسرائیل نے 6 راکٹ مارے
6 अटैक किए मस्जिद अक्सा की तरफ, और वो जो वीडियो है इंडिया से निकला, और वीडियो में बताया गया कि उसने जो है ऐसे तूफानी, ऐसे आग बगोला, ऐसे आगों के जैसे शोले उसने बरसा दिए मस्जिद अक्सा के अंदर। तो ये कोई खुदा जो दावा कर रहा कि जमीन पे आया था, उसने ऐसे नहीं बताए हमले। टेक्नोलॉजी बता रही कि आदमी वेपन बना के इंसान को जो है मार डालना चाह रहा। टेक्नोलॉजी के अलावा ये जो पॉइजन चल रहा दुनिया के अंदर, इंसान ने बनाया ये। अगर सोचो खुदा बनाता, ये जो पेंडेमिक टाइम चल रहा, खुदा अगर बनाता ये वायरस का काम, कोरोना का काम, आपको यकीन से कह रहा हूं पूरी दुनिया खत्म कर देता। खुदा नहीं बनाया। चाइना जैसे कोई साजिश किया, हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई साजिश किया, वर्ल्ड के पॉपुलेशन को 2 बिलियन कम करने की साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, और ये खुदा ने नहीं किया। इंसान बता रहा, इंसान को वेपन से मार डालना चाह रहा। इंसान बता रहा कि ऐसे गैस या ऐसे वायरस से, ऐसे नए वायरेंट से, नए नए बीमारियों से मार डालना चाह रहा। इस वास्ते अल्लाह कहा कि अल्लाह का बंदा, अल्लाह का नहीं होने की वजह से अल्लाह दुनिया के अंदर नए से नई बीमारी डाल के तुमको मार दे रहा, फौत कर दे रहा। तुम्हारे पास वक्त नहीं है जन्नत तलाश करने की, तुम्हारे पास दोज़ख में जाने के लिए पूरा सरो सामान है, क्योंकि तुम अल्लाह को नहीं मानोगे। अल्लाह डिक्लेयर कर दिया कि मैं ये दुनिया को तबाह ताराज कर दूंगा। एक दिन वो आएगा और तुम मेरे सामने ठहरोगे, और वो दिन से तुम चूक नहीं सकते, हट नहीं सकते। कह दिया अल्लाह ताला, अल्लाह माह रमज़ान जा रहा, मैं तुझसे बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ। मैं सारे मुसलमानों की तरफ से दुआ गो हूँ कि मेरे मुसलमान को तू बख्श दे, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी उम्मती को बख्श दे, मेरे उम्मत जितनी भी अपने मसलक बना लिए, अपने जो है जमातें बना लिए, अपने मजहब बना लिए, इसी कुरान को तर्जुमे के हिसाब से कोई खादियानी बन गया, इसी कुरान के तर्जुमे से कोई इस्लामी जमात बन गया, इसी कुरान के तर्जुमे से कोई तबलीगी जमात बन गया, कोई वहाबी बन गया, इन सबको भी या अल्लाह सबको माफ़ कर दे। क्योंकि हर वो मुसलमान, अल्लाह खुद कह रहा है अल्लाह की किताब में कि मैं आखिरत पे यकीन रखने वाले को, मैं फरिश्तों पे यकीन रखने वाले को, मैं किताबों पे यकीन करने वाले को, मैं बुकों को प्रॉफिट्स के साथ भेजा यकीन करने वाले को, ईमान रखने वाले को अल्लाह हशर के मैदान में वो फैसला करेगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुमको डायरेक्ट जन्नत जहन्नुम में भेज दूंगा या डायरेक्ट जन्नत में भेज दूंगा। नहीं, तुमको यकीन के साथ, अमल के साथ, तुम्हारे पास ईमान है या नहीं की तलाश किताबों से, पैगंबरों से देखेगा, परखेगा। तुम पारस है या नहीं देखेगा, तुम कोहिनूर हीरा है या नहीं देखेगा, तुम जो है सोना 24 कैरेट है या नहीं देखेगा, तुम्हारा अमल सच्चा है या नहीं वो जो है चेक करेगा। ये बारकोडों से कोई नहीं बता सकता ये बारकोड का असल राज क्या है। तुम्हारे वालिद का नाम के साथ उठाएगा, तुम्हारे को हशर में पूछेगा मन रब्बु का, मन दीन का, मन रसूल का, पे क्या तुम चले हो या नहीं चले। ए अल्लाह अलविदा है, ए माह रमज़ान अलविदा। मैं आपको तौबा के साथ बता रहा हूँ मेरे मुसलमान, मैं मेरी ज़िंदगी मोहब्बत की मैंने मुस्लिम से, ये मेरा रब जानता है, ये मेरी आवाज़ जानती है, ये मेरा दिल जानता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के उन बंदों से मोहब्बत किया जो अल्लाह को अल्लाह कहते थे। मुसलमान, मुस्लिम, मोमिन, मोहसिन, शोदा, सिद्दीकीन, आबिदीन, आरिफीन, उसके मुखरिब बंदों को मैं फरिश्तों की तरह लौहे महफूज में जाने वाली खुशबू वाली रूहों को, उनको मैंने मेरा भाई और मेरा दीनी भाई और मेरा जो है मोहब्बत वाला एक गोशा समझा, जो मेरे दिल का हिस्सा है समझा। मैं उन सबको, ऐ अल्लाह तू गवाह है, तेरे फरिश्ते गवाह है,
میں سب کو دعا کرتا ہوں تو ہم سب کو بخش دے، کیونکہ آج ہم مسلمانوں کے پاس رونا نہیں آتا دین کے لیے. ہمارے مسلمانوں کے پاس آج قرآن پڑھتے وقت رونا نہیں آتا، دعاؤں کے وقت رونا نہیں آتا، مسجد کے عشق میں گھرے ہوئے رہنا نہیں آتا. یہ ایمان کے تقاضے ہے. اللہ کہہ رہا ہے ڈھیر ساری دعا کرو، آج مسلمان بیزار ہے. اللہ ڈھیر ساری جو ہے قرآن پڑھو، آج مسلمان بیزار ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے اللہ کے دین کے اندر خیرات کرو، آج انسان بیزار ہے. آج انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا جو ہے طریقہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کے باوجود میرا مسلمان کلمہ گو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دے، بے خیالی میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اگر سے چھوٹا علم نہیں رکھنے والا جاہل بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی ہستی ہے، کوئی دنیا چلا رہا ہے، کوئی دنیا کو دیکھ رہا ہے، کوئی دنیا میں ہم کو رزق دے رہا ہے، پال رہا ہے، ہم کو موت دے رہا ہے، یہ یقین والے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے. بھلے تم کتنے بھی جماعتیں، کتنے بھی فرقے بنا لو، کتنے بھی گروپ کیوں نہ ہو جاؤ، اللہ کے سامنے جب کھڑو گے اللہ کو تم پہچانے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پورا پڑھا صدق دل سے، تو اللہ تم کو بخش دے گا، تمہیں جنت دے گا. میری اے اللہ دعا ہے اللہ کرے کہ میرا ہر وہ مسلمان اس بات کو لیلۃ جو ہے اس کی قدر نہیں کر سکے، رمضان کی قدر نہیں کر سکے، تیسرے عشرے کی قدر نہیں کر سکے، لیکن الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، الوداع اے پروردگار، میری اس دعا کو تو سن لے. اللہ اکبر.